امیر جماعت اسلامی PP14 ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں انتہائی مختصر وقت کے لیے ملتمس ہوں امیر جماعت اسلامی اور عالم بعمل حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب انشاءاللہ نماز جو ہے وہ اختتام کے بعد سامنے مسجد ہے وہاں ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے مہمان گرامی حضرت مولانا محبوب الرحمن قریشی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جس طرح آپ عصر سے پہلے عصر کی نماز سے مغرب تک اور پھر مغرب سے ابھی تک آپ منظم انداز میں تشریف فرما ہیں، اسی طرح آپ اسی پروقار انداز میں تشریف فرما ہوں گے تو علماء کرام آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ میں ملتمس ہوں حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں ادارہ تحفیظ القرآن کے محتمم جناب قاری محمد آصف صاحب، اس ادارے کے اساتذہ کرام اور اس ادارے کے جتنے بھی متعلقین ہیں، میں سب کو اس خوبصورت محفل سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد میرے سامنے یہ جو خوبصورت چہرے والے بچے، پھول سے زیادہ خوبصورت، اور یہ خوبصورت کیوں نہ ہوں کہ جب یہ مسجد میں قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور جب یہ مسجد سے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ پر بچھاتے ہیں، اور یہی وہ بچے ہیں کہ جن کا قیامت میں اللہ رب العزت جو ہے اتنا بلند مقام عطا فرمائیں گے کہ لوگ جو ہے وہ پوری دنیا قیامت کے دن پوری بنی نوع انسان جو ہے ان پر رش کرے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا کہ تم آج قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ جب جنت میں ان کا مقام اور مرتبہ ہم دیکھیں گے، ہمیں اس وقت اندازہ ہوگا کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کو کتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا۔ حضرات گرامی، ہم یہ سمجھتے ہیں اس امت کو اگر عروج پہ جانا ہے، ہمیں ہر طرف جو ہے امت کی پستی اور زوال جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ یہ امت جو ہے وہ زوال کی طرف کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اس کی بنیادی وجہ آج یہی ہے کہ آج قرآن سے ہمارا تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس امت کے زوال کے اسباب پر غور کرتا ہوں، جب میں جائزہ لیتا ہوں، جب میں بیٹھتا ہوں اور میں اس بات کا جائزہ لیتا ہوں کہ یہ امت پستی کی طرف کیوں جا رہی ہے، یہ امت جو ہے وہ زوال کی طرف کیوں جا رہی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب مجھے یہی نظر آتا ہے کہ اس امت کا تعلق جو ہے وہ قرآن کے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔ اس امت نے جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کی تعلیمات کو پس سے پش ڈال دیا ہے، اسی وجہ سے یہ امت جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہی ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن جب مالٹا کی جیل سے آئے اور مالٹا کی جیل کے آنے کے بعد جب اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے کہ جس ادارے سے جس کا نام دارالعلوم دیوبند ہے اور جس سے اتنے ادارے جو ہے وہ بنے وہاں پر، اور یہ صرف اور صرف قرآن کے حوالے سے یہ ادارے بنے، اور وہ فرماتے ہیں
کہ مالٹا کی تنہائیوں میں جب میں نے غور کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہماری امت جو پستی کی طرف جا رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اس امت نے جو ہے وہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ حضرات گرامی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ یہی مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ یہی وہ قرآن ہے جو اقوام کو عروج عطا فرماتا ہے، اور جو قومیں اس قرآن کو چھوڑ دے تو اللہ رب العزت جو ہے انہیں پستی اور زوال کا جو ہے وہ شکار کر دیتا ہے۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے، جس طرح ان بچوں نے دیکھیں قرآن کے ساتھ یہ 3 تعلق ہر مسلمان کے ہونا چاہیے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت، یہ پہلا حق ہے قرآن کا ہم پہ۔ جس طرح ان بچوں کی تلاوت آپ نے سنی اور ان بچوں نے قرآن پاک کی تلاوت کر کے آپ کو بتایا کہ ہم نے قرآن پاک کو اس طرح پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی ہے۔ نمبر 2، قرآن کا فہم، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، یہ قرآن کا بنیادی اور دوسرا حق ہر مسلمان پر ہے۔ اور اسی طرح قرآن کا تیسرا بنیادی حق ہم سب پر یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کریں اور اس کے نفاذ کے لیے عملی طور پر جدوجہد اور کوشش کریں۔ حضرات گرامی، سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، قرآن و سنت کی دعوت لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ آج بھی اگر قرآن سے ہم اپنا تعلق جوڑ لیں تو آپ یقین جانیں کہ ہم جو ہے وہ عروج کی طرف جا سکتے ہیں۔ ہم جو زوال کا شکار ہیں، اس زوال کو اور اس پستی سے ہم جان چھڑا سکتے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جواب شکوہ میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، وما علینا الا البلاغ۔